قربانی، معجزہ اور وہ حقیقت جس نے پوری قوم کو ہلا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن حکم ماننے کے بجائے انہوں نے بار بار سوال کیے۔ ہر سوال کے ساتھ ان کے لیے امتحان اور مشکل ہوتا گیا۔ آج ہم جانیں گے کہ آخر اس گائے کا قتل کے واقعے سے کیا تعلق تھا اور اللہ نے اس معجزے کے ذریعے پوری انسانیت کو کیا پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ایسا کرتے نظر نہیں آتے۔ آخرکار بنی اسرائیل نے اللہ کے بتائے ہوئے اوصاف والی گائے ڈھونڈ لی۔ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اس گائے کی قیمت کیا تھی یا اس کا مالک کون تھا، اس لیے ہمیں ان روایتوں کو یقین کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہیے جو صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم پورا کیا گیا تو اللہ نے اپنی قدرت کا ایک عظیم نشان ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے کہا اس مردے کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سوچئے، ایک شخص جس کی موت ہو چکی تھی، اللہ کے حکم سے چند لمحوں کے لیے زندہ کر دیا گیا۔ یہ کسی انسان کی طاقت نہیں تھی، نہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اپنی ذاتی قوت سے تھا، یہ صرف اللہ کی قدرت تھی۔ اللہ نے اس معجزے کے ذریعے دکھایا کہ جس رب نے پہلی مرتبہ زندگی دی، وہ دوبارہ بھی زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ صرف اس قتل کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی ایک زندہ مثال تھی۔ لیکن اس معجزے کے بعد بھی بنی اسرائیل کا دل نرم نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ پھر بتاتے ہیں کہ کچھ پتھروں سے نہریں نکلتی ہیں، کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن انسان کا دل جب غفلت میں ڈوب جائے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ اگر قرآن سن کر بھی ہمارا دل نہ بدلے، اگر نماز کے بعد بھی ہماری زندگی نہ بدلے، تو ہمیں اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلا سبق، اللہ کے حکم کے سامنے زیادہ بحث اور بہانے انسان کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا سبق، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، موت اس کے لیے آخر نہیں بلکہ ایک اور مرحلہ ہے۔ تیسرا سبق، قرآن کا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو زندہ کرنا ہے۔ اور چوتھا سبق، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کے حکم کو خلوص کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ لیکن سورہ البقرہ کی حکمت یہی ختم نہیں ہوتی۔ ابھی سورہ میں اور بھی عظیم واقعات آنے والے ہیں۔ قبلہ کیوں بدلا؟ آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کیوں کہا گیا؟ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی فضیلت کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہم اگلے ایپیسوڈ میں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جانیں گے انشاءاللہ۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی طرف آئے۔ اور اگر آپ قرآن کی ہر سورہ کی اوتھینٹک کہانی اور اس کے گہرے پیغام کو جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔